अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, पिछले 2-3 रोज़ से जब भी सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे जाता हूँ तो एक ही बहस चल रही है कि बडगाम जो ऑपरेशन था उस सिविलियन ने किया या पाक फौज ने किया। ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड है और ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा और पूरी कोशिश की जा रही है इस पे कि ये क्रेडिट जो है एक दूसरे से छीना जाए। यानी टॉप ट्रेंड जो लोग चला रहे हैं उस पे पूरी कोशिश के साथ वो ये साबित करना चाहते हैं कि पाक फौज उस पे नाकाम हो गई और लोकल कोई एक आधा बंदा आया और उसने आके ये सारा मार्का सर कर लिया। इसी तरह कुछ और चीज़ें चल रही हैं कि भारत चांद पर पहुंच गया और वहाँ पर जाकर जब उन्होंने लैंड किया तो वहाँ DHA का बोर्ड लगा हुआ था पहले से और कहा गया कि जी वो सारी फाइलें DHA वहाँ पे खरीद चुका था। अच्छा, इसी तरह फिर एक और चीज़ चलाई जा रही है कि चांद पर तो पहुंच गए हो लेकिन जन्नत में नहीं जा सकते। ISPR का इंडिया को मुंह तोड़ जवाब। समझ से बाहर है कि इस सोशल मीडिया को यूज करके लोग अरबों खरबों रुपए कमा रहे हैं। भारत जिसने चांद के ऊपर कदम रखा है उसके 25 लोग अमेरिका की टॉप कंपनीज जिसमें YouTube है, जिसमें FedEx है, तो 25 बड़ी कंपनियां जिनका वॉल्यूम जो है वो $6 ट्रिलियन है, उसके सरबराह इंडियन के 25 लोग इंडिया चांद के ऊपर पहुंच गया और पहला मुल्क दुनिया का बन गया जिसने जाके लैंड कर दिया। इंडिया का झंडा वहां पे लहराया जा चुका और मुअर्रिख जब लिखेगा कि कैसे वक्त में जब इंडिया हमारे साथ ही आज़ाद हुआ एक दिन के वक्फे के साथ और वो चांद पर कदम रख रहा था जिस दिन और खुशियां मना रहा था, उस दिन पाकिस्तान के अंदर ये बहस हो रही थी कि जो हवा में मौलक 4-5-6 लोग थे उनको फौजी कमांडो ने नीचे उतारा या सिविलियन ने उतारा। पूरी कौम ये बहस कर रही थी। पहले 25 करोड़ कौम इस पे टंगी रही जो पूरा दिन और लोगों के दिल धक धक करते रहे। माएँ घरों पे रोती रहीं, बच्चियाँ बेचारियाँ कराती रहीं, परेशान रहीं, छोटे बच्चे अपसेट रहे, बड़े दुआएं करते रहे कि इसका नतीजा बेहतर हो। सारा मीडिया लाइव उसको दिखाता रहा और उसके बाद अब इस चीज़ पे बहस चल रही है। यानी हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि पाक फौज को ये क्रेडिट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ये हमारी बहस है। और इंडिया जब चांद के ऊपर कदम रख रहा है तो हमारे यहाँ ये बहस हो रही है कि इलेक्शन किस दिन होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने सदर को ठींगा दिखा दिया और उसको कहा कि जॉब मैं तुम्हें नहीं मिलता। और एक ऐसे वक्त में जब इंडिया एक दिन हमसे बाद में आज़ाद होने वाला मुल्क चांद पर कदम रख रहा था तो उस दिन सदर साहब का ट्वीट जो है वो टॉप ट्रेंड बना हुआ है पूरे पाकिस्तान में कि सदर साहब ने जो ट्वीट दिया है, जारी किया है, क्या बात है। सदर साहब को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं देना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि सदर साहब को आर्टिकल 6 लगा देना चाहिए, कुछ लोगों का ख्याल है कि सदर साहब को इस्तीफ़ा देकर घर चले जाना चाहिए। फिर इसी दौरान गाबर अवान साहब कहते हैं कि अल्लाह का एक बड़ा फजल हुआ है कि इमरान खान साहब ने कुरान पाक पढ़ लिया और वो भी जेल के अंदर। चलो शुक्र। मरियम साहबा मैदान में आती हैं, बजाय इसके नौजवान नस्ल को कोई मैसेज दें, वो कहती हैं कि अदालतों ने बड़ा जुल्म किया है,
اور پی ٹی آئی کی ترجمانی سے عدالتیں باز رہیں۔ مریم اورنگزیب صاحبہ جو تازہ منسٹری سے فارغ ہوئی ہیں اور خاصا مال بنا کے گھر بیٹھی ہوئی ہیں آج کل، وہ بھی اسی طرح کی تلقین فرما رہی ہے، اور کسی کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہم کس کنویں کے اندر گر رہے ہیں، اور انڈیا کہاں سے کہاں چلا گیا۔ امریکہ جہاں پہ مودی کے اوپر پابندی لگی ہوئی تھی، آج وہاں کانگریس کھڑی ہو کے اس کا استقبال کر رہی ہے۔ کئی دفعہ اس کے خطاب کے دوران اٹھ کے 16 بار وہ کلیپنگ کرتے ہیں۔ مودی کے اوپر پابندی تھی امریکہ جانے کے لیے، لیکن آج وہ چائے والا مودی کیا مور کے سر کر رہا ہے، کیا مجھ سے کر رہا ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں۔ اور یقین کریں کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ ہم ایک دن پہلے آزاد ہوئے ہیں اور ابھی تک ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے، الیکشن کرانے کا طریقہ کار کیا ہے، صدر کے اختیارات کیا ہے، پرائم منسٹر کو کیا کرنا ہے، آرمی چیف کو کیا کرنا ہے، معیشت سنبھالنی کس کو ہے، معیشت کا انچارج کون ہے، سیاست کیسے چلے گی، اسٹیبلٹی کیسے ہے۔ ابھی تک ہم بیسکس کے اندر الجھے ہو گئے۔ اور جو سب سے بڑا ظلم اس ملک کے اندر ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر کوئی بڑا نہیں رہا۔ جس سوسائٹی کے اندر، جس گھر کے اندر، جس معاشرے کے اندر، قبیلے کے اندر کوئی بڑا نہ ہو، وہ قبیلہ برباد ہو جایا کرتا ہے۔ ہمارے ہاں جو ایک دو ادارے تھے جو ہمارا پرائیڈ تھے، ان کی بھی عزت کو خاک میں ملانے کے لیے بہت محنت کی گئی۔ جوڈیشری کے اوپر سوالیہ نشان لگا دیا گیا۔ پاک فوج جو ہمارا پرائیڈ تھا اور ہے، اس کے اوپر بہت گندا چھالا گیا۔ سیاستدان آلریڈی بدنام ہو چکے ہیں، یعنی نہ کوئی ادارہ بچا ہے اس ملک کے اندر۔ ایوان صدر کے اوپر جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے، نہ کوئی پرسنالٹی بچی ہے، اور ہم دلدل کے اندر دھنستے جا رہے ہیں اور سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم سروائیو کس طرح کریں گے اور آگے کس طرح جائیں گے، اور ہم کن کاموں کے اندر الجھ گئے ہیں۔ اس طرح 25 کروڑ کا یہ ملک کیا آگے بڑھ سکتا ہے؟ کیا ہم دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتے ہیں؟ $28 بلین آپ نے واپس کرنا قرضہ، اور کئی بلینز روپے روزانہ کی بنیاد پہ ہمارے اوپر قرضہ چڑھ جاتا ہے ہماری نالائکیوں کی وجہ سے۔ ڈالر کہیں سے کہیں جا رہا ہے، مہنگائی کہاں سے کہاں پہنچ گئی، بجلی کی پرائسز روزانہ کی بنیاد کے اوپر بڑھ رہی ہیں، اور لوگ خودکشیوں پہ مجبور ہیں۔ لوگ پریکٹیکلی بغاوت یعنی سول نافرمانی کی تحریک کی طرف بڑھ رہے ہیں، بل چلا رہے ہیں، بل دینے سے انکار کر رہے ہیں، اور عام آدمی سمجھ رہا ہے کہ وہ دوسروں کی جو بدماشیاں اور للے تللے ہیں اس کا خرچہ بڑھ رہا ہے۔ جو بجلی چوری کرتے ہیں، جن کو فری بجلی دی جاتی ہے، وہ اس کے پیسے دیتا ہے عام آدمی۔ ان حالات کے اندر ایک ایٹمی قوت پاکستان، واحد اسلامی ایٹمی قوت، کیا یہ سروائیو کر سکتی ہے؟ یہ کر سکے گی؟ اور ہماری سنجیدگی کا لیول یہ ہے کہ جو لیڈر جنہوں نے ملک کو چلانا ہے، بچانا ہے، وہ آپس میں دست و گریباں، اور ابھی تک یہ ڈیسائیڈ ہی نہیں ہو پا رہا کہ آنے والے دنوں میں ملک کو چلائے گا کون۔ غیر یقینی جو کسی بھی ملک کے لیے اور ملک کی معیشت کے لیے تباہ کن ہوتی ہے، اس کے بادل چھائے ہوئے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی ان حالات کے اندر۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ شاید معجزہ ہو جائے، تو معجزے تو زندہ قوموں کے لیے ہوتے ہیں۔ آج ہی مجھے ایک دوست نے یہ ایک بڑی خوبصورت کوٹیشن بھیجی ہے، میں چاہوں گا کہ میں وہ آپ کے سامنے رکھوں۔ صبح جو کبھی کبھار ہمیں خدشہ ہوتا ہے نا کہ انقلاب آئے گا اس ملک کے اندر، خدشہ ہی ہے، ظاہر ہے، آنا کب کہاں پہ۔ اس نے کہا انقلاب وہاں آتے ہیں جہاں ظلم کرنے والا کوئی ایک شخص ہوتا ہے یا ایک ادارہ ہوتا ہے، جہاں پر ہر شخص اپنے حصے کا ظلم کر رہا ہو، وہاں انقلاب نہیں آتے بلکہ عذاب آتے ہیں۔
فی الحال اتنے، اس خواہش کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ میاں اس خوبصورت ملک کے اوپر احسان کرے، فضل کرے، کرم کرے، تاکہ یہ ملک بچا رہے اور محفوظ رہے۔ بہت شکریہ۔